الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حکم صاحبان، مشرق اساتذہ کرام، دینی و ملی بھائیوں، آج میں جس موضوع سخن کو لے کر آپ لوگوں کے روبرو ہوا ہوں وہ ہے اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں. میرے بھائیوں، نوجوان قوم کے سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں. قوم سے ان کو بہت سی امیدیں لگی ہوتی ہیں. اسی لیے کتاب و سنت میں جوانی کی عمر کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور قیامت کے دن نوجوانوں سے ان کے جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جیسا کہ حدیث میں ہے ہم شباب ہی فی معاملہ، اس جوانی کو کس میں لگایا. اور ایک دوسرے مقام پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمنین الضعیف، یعنی قوی اور صحت مند مومن اللہ کے نزدیک کمزور اور ضعیف مومن سے کہیں زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے. یہ معلوم ہے کہ اسلام کی سربلندی اور میدان جنگ میں جو کام ایک طاقتور اور مضبوط شخص انجام دے سکتا ہے وہ ایک انجام نہیں دے سکتا. اسی لیے مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں اپنے معاشرے اور ملک میں بڑھ جاتی ہیں. جب یہ بیدار ہوتے ہیں تو پوری قوم میں عروج و اقبال کا دور ہو رہا ہوتا ہے، اور جب یہ سو جاتے ہیں تو پوری قوم سو جاتی ہے، پستی زوال کی شکار ہو جاتی ہے. اسی لیے حق کی آواز بلند کرنا مسلم نوجوانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اگر مسلم نوجوانوں نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس کا حق ادا کر دیا تو یقین جانیے کہ آپ دنیا میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے. جوانوں، یہ صدائیں آ رہی ہیں آپ اشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو اس میں صبر پیدا. معزز رات، آپ دشمن طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی طرف ہیں. اس پرفتن دور میں پوری امت مسلمہ بالخصوص نوجوانوں پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جن میں سب سے پہلی ذمہ داری امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی ہے، جو بہت ہی اہم فریضہ ہے. ارشاد نبوی ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان. میرے بھائیوں اور دوستو، امر بالمعروف والنہی عن المنکر میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں عقیدہ توحید کو اہمیت دینا، لوگوں کے سامنے مالک حقیقی کی وحدت کے وحدت کا پرچار کرنا اور انہیں کفر و شرک سے بچنے کی دعوت دینا، اور ان سب کے سامنے کتاب و سنت کی صحیح تعلیم پیش کرنا اور انہیں کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دینا. دوسری ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا بالخصوص ہندوستان میں کچھ اسلامی دشمن نئی تحریکیں اٹھا رہی ہیں. ہم ایسی تحریکوں کا سطحی اور جانبی دارانہ نہیں بلکہ تحقیقی اور معیاری مطالعہ کریں اور اسلام کے خلاف ان کے پروپیگنڈوں اور حملوں کا دفاع کتاب و سنت کی روشنی میں کریں اور اپنے قول و عمل میں جامعیت پیدا کر کے پوری دنیا میں اسلام کی حقانیت اور سچائی کا جھنڈا لہرائیں. تیسری ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے کہ معاشرے میں اخلاقی قدروں کو فروغ دینے کی ہے، جو بہت ہی اہم فریضہ ہے. اگر ہم اپنے مسلم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں اخلاق و کردار، شرم و حیا اور پاک دامنی کا دور دور تک پتہ نہیں چلتا. اس کے برخلاف نافرمانی، شرعی احکام کی خلاف ورزی کا عام چلن ہے، کھلے عام گناہ کے کام کیے جا رہے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم نوجوان اٹھیں اور اسلامی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ ہو کر اپنے عزم مصمم اور عمل طیب کے ذریعہ معاشرے کی تمام قسم کی خرابیوں کو دور کریں. یقین محکم عمل پہ محبت فاتح عالم جہاد زندگانی کے ہے یہ مردوں کی شخصیت. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سبوں میں اتحاد پیدا کرے اور نوجوانوں کو صالح مصلحین، سچا داعی اور بیدار مجاہد بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.